السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت خاصہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 19، سورہ یوسف، آیت نمبر 63۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، قالوا تو بولے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، روک دی گئی ہم سے ناپ، فارسل معنا، سو بھیج دے ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل کہ ہمیں ناپ ملے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ان کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنکم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، هل آمنکم، کیا میں اعتبار کروں، علیہ تم پر، الا مگر، کما آمنتکم، علیہ اس پر، الا مگر، کما آمنتکم جیسے کہ میں نے اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی میں کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے، وہ ارحم الراحمین اور وہی سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ ولما فتحوا اور پھر جب کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدوا تو پایا، بضاعتہم اپنی قیمت اور پونجی کو، ردت الیہم کہ جو لوٹائی گئی تھی ان کی طرف، قالوا بولے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما نبغی ہذہ بضاعتنا اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہذہ بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا کہ ہم کو لوٹائی گئی، ونمیر اہلنا اور ہم لے آئے اپنا سامان اور غلہ، اہلنا اپنے گھر کو، ونحفظ اخانا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر اور زیادہ لائیں گے، کیل بعیر ایک اونٹنی کا سامان، ذالک کیل یسیر اور یہ ناپ اور یہ سامان جو ہے آسان ہے، قال لن ارسلہ فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، معکم تم لوگوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتون موثقا من اللہ کہ دو مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ، لتأتوننی بہ کہ اس کے پاس اس کو میرے پاس ضرور لے لاؤ گے، الا مگر ان یحاط بکم کہ گھیرے جاؤ تم سب، فلما اتوہ پھر جب دیا اس کو، موثقہم پختہ وعدہ، قال اللہ تو بولا یعقوب علیہ السلام، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ وقال اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے بیٹو، لا تدخلوا داخل نہ ہو، من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، من ابواب متفرقہ جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی عنکم اور میں نہیں بچا سکتا تم کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی چیز سے، ان الحکم نہیں ہے وہ حکم، الا مگر للہ اللہ کے لیے، علیہ اس پر توکل تو میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے، ولما دخلوا اور پھر جب داخل ہوئے، من حیث امرہم جہاں سے ان کو حکم کیا تھا، ابوہم ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ سے، من شیء کسی چیز سے، الا مگر حاجتاً فی نفس یعقوب مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے نفس میں، قضواہا کے جو پوری ہو چکی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور وہ تو علم والا ہے، لما علمناہ جو کچھ ہم نے سکھایا تھا ان کو، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر جو ہے اس آیات میں واقعے کا بقیہ حصہ اس طرح ذکر ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر گھر واپس آئے تو مصر کے معاملے کا تذکرہ والد سے کرتے ہوئے، والد ماجد سے کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ عزیز مصر نے آئندہ کے لیے ہمیں غلہ دینے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں، اس لیے آپ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم آئندہ بھی غلہ جو ہے وہ لا سکیں۔
اور ہم اس بھائی کی تو پوری حفاظت کرنے والے ہیں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ مطلب ظاہر ہے کہ اب تمہاری بات کا اعتبار کیسے کروں؟ ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت اٹھا چکا ہوں۔ تم نے یہی الفاظ حفاظت کرنے کے اس وقت بھی بولے تھے۔ یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر پیغمبرانہ توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دیا کہ کوئی نفع اور نقصان کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے نہ ہو، اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے مخلوق پر بھی بھروسہ غلط ہے اور ان کی شکایت پر معاملے کا دار و مدار رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، یعنی تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی سے امید ہے کہ وہ میری کمزوری اور موجودہ غم پر نظر کرتے ہوئے نظر فرما کر مجھے دوہرے صدمے میں نہ ڈالے گا، یعنی ڈبل صدمے میں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ تو اس تمام آیات کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہری حالات اور اپنی اولاد کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوٹے بیٹوں کو بھی ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا، یعنی اب تک تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ابتدائی گفتگو سفر کے حالات کی بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی۔ ابھی انہوں نے سامان نہیں کھولا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی یا وہ قیمت جو غلے کی قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام سہون نہیں، یعنی بھول کر نہیں بلکہ قصداً ہماری قیمت اور پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اس لیے یہاں پر ردت الینا کہا، یعنی یہ ہمیں پونجی واپس کر دی گئی ہے۔ اور پھر والد محترم سے عرض کیا کہ ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی آ گئے اور اس کی قیمت بھی ہمیں واپس مل گئی۔ اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہیے، کیونکہ اس معاملے سے معلوم ہوا کہ عزیز مصر ہم پر بہت مہربان ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ لائیں اور بھائیوں کو بھی حفاظت سے رکھیں اور بھائی کے حصے کا غلہ مزید ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم جو کچھ لائے ہیں یہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ جملہ ما نبغی کہا تو اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ابھی بتایا گیا، اور ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس جملے میں حرف ما کو نفی کے معنی میں لیا جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس غلہ لانے کے لیے قیمت موجود ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ صرف بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو والد محترم نے یہ سب باتیں سن کر جواب دی لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور یہ وعدہ مجھے نہ دے دو کہ تم اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ مگر چونکہ حقیقت میں نظر سے یہ بات کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ انسان بیچارہ ظاہری قوت اور قدرت کتنی ہی رکھتا ہو، پھر بھی وہ ہر چیز میں مجبور اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے۔ وہ کسی شخص کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کا وعدہ ہی کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پر مکمل قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس وعدے کے ساتھ ایک استثناء یہ بھی لگا دیا الا ان یحاط بکم، یعنی اس صورت کے علاوہ کہ تم سب کسی کو گھیرے میں آ جاؤ۔ امام تفسیر مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور قتادہ رحمہ اللہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم بالکل عاجز اور مغلوب ہو جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل،
یعنی جب بیٹوں نے وعدہ کر لیا اپنے باپ سے، یعنی سب نے قسمیں کھائی اور والد کو اطمینان دلانے کے لیے بڑی مضبوطی سے قسم کھائی، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لیے قسم دینے اور حلف اٹھانے کا جو کام ہم کر رہے ہیں، اس سب معاملے کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ اس کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ تو انسان بے بس ہے اور اس کی ذاتی قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اس تفسیر سے کچھ مسائل جو وہ مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خطا ہوئی تھی، اور بہت جو ہے مطلب ایسی ہی خطا ان سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ والد سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی، اور تیسری غلطی انہوں نے یہ کی تھی کہ چھوٹے معصوم بھائی سے بے رحمی کا برتاؤ کیا، اور چوتھی غلطی یہ کی تھی کہ ضعیف والد کی انہوں نے دل آزاری کی پرواہ نہیں کی، اور پانچویں یہ کہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور چھٹا یہ کہ ایک آزاد انسان کو ظلماً فروخت کر دیا۔ تو ان سے یہ خطا ہوئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر بھی تو اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان بیٹوں سے قطع تعلقی کر دیتے اور ان کو گھر سے نکال دیتے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور ان کو اپنے پاس رکھا، اور انہوں نے جو ہے ان کو خطا کو معاف کر دیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ کسی انسان کے وعدے اور حفاظت پر حقیقی طور پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، وہی کارساز ہے، حقیقی کارساز ہے اور مسبب الاسباب ہے، اور اسباب کو مہیا کرنا پھر اس میں تاثیر دینا، یہ سب انہی کے قدرت میں ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فاللہ خیر حافظا۔ پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں نکلے اور اس پر مضبوط قرائن موجود ہو کہ اس نے قصداً ہمیں دینے ہی کے لیے ہمارے سامان میں باندھ دیا ہے، تو اس کو اپنے لیے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہ قیمت جو برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان سے برآمد ہوئی، اور مضبوط قرینہ اس پر موجود تھا کہ کسی بھول سے ایسا نہیں ہوا بلکہ قصداً اس کو واپس دیا گیا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس رقم کی واپسی کی ہدایت نہیں فرمائی، لیکن جہاں شک موجود ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے سامان میں آ گیا ہو، تو وہاں مالک سے تحقیق اور دریافت کیے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ چوتھا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی قسم نہیں دینا چاہیے جس کا پورا کرنا بالکل اس کے قبضے میں نہ ہو۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو صحیح سالم واپس لانے کی قسم دی، تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ بالکل عاجز اور مجبور ہو جائے یا پھر خود سب ہلاک ہو جائیں۔ پانچواں مسئلے سے نکلتا ہے کہ برادران یوسف سے وعدہ لینا کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی کفالت کرنا جائز ہے۔ کفالت ذمہ داری کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی نفس کی ذمہ داری لینا یہ جائز ہے، یعنی اس کی جگہ سے یہ ذمہ داری لی جائے کہ میں اس کو صحیح سالم واپس جو ہے وہ لے کر آؤں گا۔ آگے فرماتے ہیں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ اب یہاں پر جو ہے ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسرے مرتبہ سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہوں، بلکہ شہر پناہ کے پاس پہنچ کر جدا جدا ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔
اور اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاءاللہ صحت مند تھے، قد و قامت میں بھی اچھے تھے اور خوبصورت بھی تھے، تو ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر ان کو نہ لگ جائے، جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں اور تکلیف پہنچا دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے، نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا، نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں مصر کا جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کا غیر معمولی اکرام کی، عزت کی، جس سے عام دولت کے ارکان جو ہیں اور شہر کے لوگ ان میں جو یہ لوگ متعارف ہوئے، مشہور ہوئے، تو اب یہ خطرہ مضبوط ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے، یہ سب کو ایک باعزت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگے، تو اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لیے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان کا یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا یہ حق ہے، صرف جاہلانہ وہم و خیال نہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، تو ان میں من کل عین لامۃ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، یعنی نظر بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نہیں ٹال سکتی، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہ وصیت کی گئی، مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہے، اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کریں، ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس سفر میں بھی بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیریں مکمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں، اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا، اور ان کی تدبیر کا ناکام ہونا اگلی آیت میں آ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام ہو گئی، اگرچہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر بتقدیر الہی جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہیں گئی اور نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کر سکے، مگر اس ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمے کا بھی علاج ثابت ہوا، اور بڑی عافیت اور عزت کے ساتھ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سے ملاقات ان کو نصیب ہوئی۔ تو اب اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا ہے کہ ان صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی اور شہر کے جدا جدا دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے، تو باپ کا ارمان پورا ہوا، اور ان کی یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم کو نہیں ٹال سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کی پدرانہ یعنی باپ ہونے کی شفقت اور محبت کا تقاضا تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ اس آیت کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس طرح ان کا علم کتابی نہیں بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اور وہ بھی علم تھا، مطلب وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہو وہ تھا، اس لیے انہوں نے ظاہری تدبیر جو شرعاً مشروع تھی وہ تو کر لی، مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، مگر بہت سے لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے
اور ناواقفیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ یہ آیت انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں، آگے رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔